السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مجھے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ میری جو امی ہیں، ان کی جو روح ہے وہ آتی ہے اور وہ مجھے دیکھتی ہے، اور پھر میں فوراً سے جو ہے فاتحہ اور دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری امی مجھ سے ملنے آئی ہیں، ان کی روح مجھ سے ملنے آئی ہے۔ اوکے تو مجھے جو ہے نا یہ سوال ہے میرے ذہن میں کہ بس یہ کیا میرے اندر کا بس غم یا دکھ ہے، یا میری خوش فہمی ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا روح واپس آتی ہے؟ تو آپ اس پہ ضرور ویڈیو بنائیں، اور کیا مرنے والے بھی زندہ لوگوں کو یاد کرتے ہیں؟ اور کیا 40 دن پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں؟ کیونکہ میری امی کے انتقال سے پہلے وہ مجھ سے ایک تو دعائیں بہت زیادہ انہوں نے کثرت سے دینی شروع کی تھی مجھے، جو کہ میرے لیے آج وہی دعائیں سرمایہ ہیں، لیکن وہ بہت ساری ایسی باتیں کر رہی تھیں، اور ہمارے جو پاپا ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے میرے بچپن میں ہی، تو ان کو بہت یاد کر رہی تھیں، کہتی تھیں کہ اب میں نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں، اب میں جو ہوں اب میرا کام ختم ہو گیا ہے دنیا میں، اور اب میں جانا چاہتی ہوں، تمہارے پاپا سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو کیا روحیں اوپر جا کے آپس میں ملتی ہیں؟ اور کیا ان کو 40 دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ جانے والی ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہی تھیں، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، جو کہ ایک طرح سے ایک جیسے آخری کسی کی نصیحت ہوتی نا، اس طرح کی باتیں انہوں نے مجھ سے کی۔ اور کیا مرنے والے کی روح گھر میں آتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے سوال ہیں، اگر آپ اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا سکیں تو میں ادھر ادھر بھٹکنے سے رک جاؤں گی، مطلب کہ مجھے ایک صحیح سے پتہ چل جائے گی ایک چیز، انشاءاللہ۔ تاکہ میرے دل کو ایک تسلی ہو جائے۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ سمیرہ عزیز ہیں، اور آپ نے سوال سن لیا ہے۔ سمیرہ، آپ یہ فرما رہی ہیں کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ مجھے بنا دیں، وہ سوال جو کہ 2 منٹ اور 13 سیکنڈ پر، اور جس سوال کے اندر آپ نے ارواح کے بارے میں اتنے اہم سوالات کیے ہوں، اس کو اگر آپ یہ مجھ سے توقع رکھیں کہ میں اسے شارٹ کر کے بتاؤں گا، تو میں شاید یہ نہ کر پاؤں۔ بہت ہی کوشش کروں گا کہ اختصار سے اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کر سکوں، لیکن اس کے اہم ترین موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید میں ایسا نہ کر پاؤں، مجھے نہایت ہی معذرت کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ میری خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے، اس کے بارے میں رک جاؤں۔ جی ہاں، میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے ایویڈنس میں آپ کی خدمت میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی مملکت سعودی عرب، ڈاکٹر سعد الخذلان، اور قرآن اور احادیث سے جو باتیں ہمیں روح کے بارے میں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت کم علم دیا ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز، مفتی مملکت سعودی عرب سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے، سنیے۔ هل الميت يرى أهله في الدنيا؟ کیا مرنے کے بعد لوگ اپنے اہل و عیال کو دنیا میں دیکھتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں؟ ومتى يراهم؟ وَمَتَى يَرَاهُمْ، کیا وہ کس وقت آتے ہیں؟ اور کیونکہ ہمارے یہاں ایک یہ بات عام کر دی گئی ہے کہ جمعرات اور جمعے کو فوت شدگان آتے ہیں، اور پھر ہمارے یہاں گاؤں میں اور محلے میں کیا ہوتا ہے کہ کھانے بھی پکتے ہیں، اور کھانے پکا کر وہ فاتحہ نہ جانے کیوں آپ فاتحہ پڑھتی ہوں گی، میری
سمجھ میں نہیں آیا. فاتحہ تو نماز میں پڑھنے کی چیز ہے. فاتحہ تو جب آپ قرآن کریم کو کسی پر دم کریں اس وقت پڑھنے کی چیز ہے. قرآن کریم پڑھیں تو اس وقت پڑھنے کی چیز ہے. میت کو یاد کر کے فاتحہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اس نظریے سے متاثر ہیں جو کہ ہمارے یہاں فاتحہ خوانی کے نام سے جانا جاتا ہے. مردوں کا فوت شدگان کے لیے ہر خاص و عام آپ دیکھتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ کے ایسے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. نہ تو مردوں پر فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنی چاہیے. شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ضمن میں دیکھیے افسوس کے بات یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کوئی بھی اس علم کے بارے میں بہت مختصر علم دیا گیا ہے. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہمیں بہت کم علم دیا گیا ہے. لم یرد فی شیء، اس سلسلے میں کوئی چیز بھی واقع نہیں ہوئی ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن سے ثابت نہیں ہے. انہو یراہم، ایسا نہیں ہے کہ میت اپنے مرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو دیکھتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے. امام رضا احمد خان بریلوی نے دراصل اس طرح کی کئی کتابیں اپنے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مرتب کی تھی. تو یہ دراصل صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ جب خواب میں دیکھتی ہیں تو خواب میں بھی دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روح اپنا تصرف کر کے آتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کے لیے بشارت پر مبنی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کے بھائی نے دیکھا کہ وہ آپ کی والدہ اچھی حالت میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. يدل عليه فإن الروح عند الله عز وجل. اب روح کا جو معاملہ ہے شیخ فرما رہے ہیں روح تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. المؤمن في الجنة هو حجاب يتعجب. جب مسلمان کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ انعامات پاتا ہے، اور وہ تو اللہ کے یہاں رہتی ہے. روح لا ترد لا ترد، وہ واپس نہیں آتی. تلغى الروح إلى البدن. وہ پھر بدن میں آ کر لوگوں کے پاس ادھر ادھر نہیں ٹہلتی کہ جناب میں اپنے گھر والوں سے مل لوں، سمیرہ عزیز کو دیکھ لوں کیا کر رہی ہیں، سو رہی ہیں یا نہیں، میری نواسی میرے نواسے کیا کر رہے ہیں. السلام على من سمع القبور صلي عليه. تو یہاں شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، ڈاکٹر سعد الخسلان بھی اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. ان عالم البرزخ، عالم البرزخ کی جب بات کی جاتی ہے نا تو یہ غیبی امور ہے. عالم غیبی، عالم الغیبی، یہ غیب سے اس کا تعلق ہے. ہمیں کسی چیز کا اس بارے میں علم نہیں ہے. لا يدركه البشر، لا يدركه البشر، ہم بطور انسان بشر اس کی معلومات حاصل نہیں کر سکتے، ہم اسے نہیں جان ولا سکتے. يعرفون عنه شيئا ہم اس کے بارے میں نہ ہی تفاصیل ہمیں بتائی گئی ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کا علم ہے، الا کس چیز کے؟ وحی کے. ما جاء به الوحی، ما جاء به الوحی، جس بارے میں ہمیں وحی سے اطلاع دے دی گئی ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ما جاء في القرآن والسنة، ما جاء فی قرآن سنہ، جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں. فإن البشر مهما بلغت عقولهم لا يمكن أن يعرفوا عنه شيئا. شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ انسان نے نہ جانے کتنی ترقیاں کر لی ہوں، چاند پر بھی پہنچ گیا ہو، لیکن جو امور غیبی ہیں ان کے بارے میں حتمی فیصلہ وہ نہیں کر سکتا کہ قبر میں یا اس کے روح اللہ کے یہاں اس کے متوفین کی یا اس کے رشتہ داروں کی جو روح ہے اس کا کیا حال ہے. ولذلك فالمرجع في هذه المسألة إلى النص. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں، جس مسئلے میں آپ پریشانی سے گزر رہی ہیں نا سمیرہ، بہت سے لوگ ہیں جب ان کے پیارے رشتہ دار اس دنیا سے وفات پا جاتے ہیں تو وہ اس شدید پریشانی سے گزرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو آپ کا کیا، صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، جنون کی کیفیت تھی، اور یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات ہو گئی ہے، تو اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. یہ ایسی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی. تو جب کوئی بہت ہی نہایتی عزیز اس دنیا سے جاتا ہے تو انسان کی اس طرح کی کیفیت ہو جانا
کوئی بعید نہیں ہے جیسے کہ آپ سوچ رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو بکر نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، تو جب یہ آیت سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے جب قرآن و حدیث سے دلیل اسے مل جائے تو وہ قرآن و حدیث پر ایمان لے آئے، اور اس طرح کی یہ جو خرافات ہیں مختلف مذاہب سے ہندوؤں کا یہ دراصل عقیدہ ہے، میں آپ کو لے کر چلوں گا ابھی۔ ولا أعلم أنه ورد في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الأموات يلتقون وأنهم يعرفون أعمال الأحياء۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی محدثین نے کسی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت پیش کی ہے کہ مرنے والے اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، یا مرنے والوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ ان کے رشتہ دار کیا کر رہے ہیں۔ لا أعلم أنه ورد في ذلك شيء۔ لا اعلم انه شیخ ابن باز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، والمرء في ذلك كلها أحاديث ضعيفة۔ اور جتنی بھی احادیث اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام ان میں ضعف پایا جاتا ہے، شدید ضعیف ہیں۔ قبر سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل پیش کیے جاتے ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ لا تصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام باتیں قبر سے ریلیٹڈ، روح سے ریلیٹڈ جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وظاهر النصوص أن الميت بعد وفاته، اور نصوص سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ مرنے کے بعد لا يلتقي بغيره، لا يلتقي بغیر، اسے اس بات کے لیے یہ کہنا کہ فلانے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آتا جاتا ہے یا فلانے دوستوں سے اور احباب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، لا من الأموات لا من الاموات ولا من الاحیاء، وہ نہ وہ زندوں سے ملتا ہے اور نہ ہی مردوں سے ملتا ہے، کیونکہ اس طرح کی یہ جو غیبی امور ہیں جب تک کہ صحیح احادیث ہمارے پاس نہ ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اس دنیا میں یا عالم برزخ میں ملاقات ہوتی ہے، ولا حتى بأرواح الأحياء عند منامهم۔ تو یہاں یہ بھی شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کا تصرف یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جہاں چاہے جس کے چاہے خواب میں آ کر بشارت یا خوشخبری یا ان کے لیے کوئی پیغام نشر کر دے۔ وذلك لأن الميت مشغول بنفسه، کیونکہ مرنے کے بعد جو مردہ ہے، وہ مردہ کی جو روح ہے وہ تو اپنے ہی حالات میں اپنے ہی امور میں مصروف ہے۔ والميت بعدما يوضع في قبره، میت جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے روحه تصعد، اس کی روح آسمان پر لے جائی جاتی ہے، فإن كان من أهل الجنة، اور اگر وہ جنتی مسلمان مومن اور موحد ہے تفتح له أبواب السماء، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وينادى بأسمائه إليه، اور پھر اس کو ان ناموں سے پکارا جاتا ہے جو نام اس کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أعيده إلى الأرض فإني خلقتهم منها أخرجهم، پھر اللہ رب العالمین اس کی روح کو زمین پر لوٹا دیتا ہے، اور یہ فرماتا ہے کہ چونکہ اس کو زمین پر لوٹا دو، میں نے اس کو وہیں پر پیدا کیا تھا اور میں وہیں سے اس کو اٹھاؤں گا۔ فيعاد إلى جسده، فیعاد الی جسدہ، پھر اس کی روح کو اس کی قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے، اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ الأسئلة من ربك وما دينك وما هذا النبي الذي بعث فيكم۔ یہ 3 سوال ہیں جو کہ ہر قبر میں ہر شخص سے ہونے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان سوالوں کے جواب دینے کی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وأما إن كان من أهل النار فتغلق في وجهه اب أبواب السماء، اگر وہ اہل النار ہے، وہ بد عقیدہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ موحد نہیں ہے، وہ مشرک اور کافر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے منہ پر آسمان کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ كما قال الله تعالى لا تفتح لهم أبواب لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ ان کے لیے ہم نے آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، نہیں کھولیں گے، اور پھر یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔
وتعاد أيضا إلى جسده. اور پھر وہ بھی بدروح جسد ہی اس کے بدن کی اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے. ويسأل أيضا هذه الأسئلة. اور وہ بھی 3 ان سوالوں کو اس کو جواب دینے ہیں. مدينك وما هذا النبي الذي بعث فيكم. وہ اس نبی کے بارے میں بتائیے جو کہ آپ کی طرف بھیجا گیا، اللہ کے بارے میں بتائے اور دین کے بارے میں بتائیے. تو یہ 3 مشہور سوال ہیں. مجھے اور آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے، ہمارے بچے کو بھی اس بات کا علم ہے. تو کافر سے بھی یہ پوچھا جائے گا تو کافر جواب نہیں دے پائے گا. المؤمن يوفقه الله تعالى للإجابة. المؤمن جو مسلمان ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ان کے ہم صحیح جواب دے دیں اور جنت کے حقدار بنیں، تو مومن جواب دے گا اور کافر کو جواب نہ بن پڑے گا. وأما غير المؤمن لا يقول ها لا أدري. لا ادری، وہ یہی کہے گا کہ مجھے نہیں پتا. والنبيون والصديقون والشهداء. یہاں جو بات آپ تک پہنچانی مقصود ہے وہ یہ کہ روحوں کا آنا، دراصل روحوں کا آنا اور روحوں کو مرنے سے پہلے اس بات کا پتہ چل جانا کہ وہ 40 دن پہلے کہ یہ کسی بھی حدیث سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے اور نہ ہی جائے وفات کے بارے میں کوئی جانتا ہے. چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم من خبیر. اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارشوں کے نازل ہونے کے بارے میں جانتا ہے، رحم مادر میں کیا ہے اسی کے علم میں ہے. کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کمانا ہے اور نہ ہی اسے اپنے مرنے کی جگہ کا علم ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. ہندو مذہب کے پیروکار مردہ انسانوں کی ارواح کی دنیا میں واپسی کے قائل ہیں. اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کی خدمت میں نہایت اختصار سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ مذاہب کے لوگ غیر ہندوؤں کے علاوہ بھی اس کے قائل ہیں، جبکہ اسلام کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کی دنیا میں واپسی کی نفی کرتا ہے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے جسے قرآن نے پیش کیا ہے. ہر مرنے والے کی روح عالم دنیا سے روز محشر تک عالم برزخ منتقل کر دی جاتی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اس کا ترجمہ یہ ہے نافرمانوں کی ساری زندگی ایسے ہی غفلت میں گزرتی ہے حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی ایک موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ تو محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے اور ان سب کے پیچھے ایک آڑ ہے اٹھانے جانے والے دن تک. المؤمنون آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100. تو یہاں جب کفار اور مشرکین اور نافرمانوں کو اپنی موت کے آثار آنے لگیں گے اور ان کے گناہوں کے سیاہ بادل ان کی آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگیں گے تو کہیں گے کہ میرے رب مجھے مہلت دے دے تاکہ میں رہ کر نیک کام کروں. تو اللہ تعالیٰ ان کی طلب کو رد کر دے گا اور کہے گا اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کلا انہا کلمۃ ہوا القائلها. یہ اس کے بارے میں اور قرآن کریم میں اللہ عز و جل یہ بھی فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها. سورہ زمر آیت نمبر 24. اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کر لیتا ہے اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک وقت مقررہ تک اس کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون. جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ دنیا میں واپس نہ آئیں گے اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے. یہ قرآن کریم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مقدر کر دیا گیا ہے کہ ہر بستی والے پر جو لوگ ہلاک کر دیے گئے
گئے ہیں وہ دنیا کی طرف قیامت سے پہلے واپس نہ آئیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جناب امام ابو جعفر باقر، امام قتادہ اور دیگر کئی اہل علم نے اس کی تصریح بیان کی ہے۔ مشہور تابعی مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر دریافت کی، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو مرے ہوئے نہ سمجھو، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر رہتی ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ ان کے رب نے اوپر سے ان کی طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہم اور کیا خواہش کریں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ نے 3 بار ایسا کیا، جھانک کر دیکھا اور پوچھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان سے سوال ہوتا رہے گا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم واپس دنیا میں جائیں اور ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید کیے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ان کی کوئی حاجت نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب شہداء جنت میں اللہ تعالیٰ کی پوچھنے پر کہ تمہاری کوئی خواہش ہو جو ہم پورا کریں، تو وہ کہیں گے شہداء جو اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائیں، اپنی جانوں کے نذرانے تیرے لیے پیش کریں اور شہادت کا لطف اٹھائیں، کیونکہ وہ اگلے جہان تک پہنچ کر شہادت کا عظیم ثواب اور مزہ دیکھ چکے ہیں، لیکن ان کا مطالبہ یا خواہش قبول نہیں ہوگی۔ تو شہداء جیسے محبوب حضرات کی ارواح کو دنیا میں واپسی کی اجازت نہیں، تو باقی ارواح کی واپسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ مضبوط عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث صحیحہ سے ثابت اور عقل سلیم سے بھی اسے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، جو عقل سلیم کا حامل ہو۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مرنے کے بعد ارواحیں یا تو جنت نیک ارواحیں ہیں، وہ رہتی ہیں علیین میں، اور جو بد روحیں ہیں وہ رہتی ہیں سجین میں، جیسے کہ قرآن کریم میں متعدد احادیث میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے۔ تو یہ کہنا کہ مردہ کو آنے جانے کی آزادی ہوتی ہے، یہ کہنا کہ مردہ آتے ہیں اور وہ آپ کو محسوس کراتے ہیں، یہ محسوس مردہ نہیں کراتے۔ اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں، یہ وہ حس ہے، شیطانی حس، جو کہ ہمیں دراصل بد عقیدگی پر ابھار کر ہمیں ایک ایسے فتنے میں ملوث کرنا چاہتی ہے تاکہ ہم صحیح العقیدہ جو صحیح عقیدہ ہے اس کو چھوڑ دیں اور اس بد عقیدگی پر گامزن ہو جائیں جو کہ صوفیوں نے ہمارے اذہان میں پیوست کی ہوئی ہے، کہ جناب شب برات کو بھی آتی ہیں، جمعرات کو بھی آتی ہیں اور جمعے کو بھی آتی ہیں۔ اور رضا احمد خان بریلوی صاحب نے تو لکھا کہ جب میری قبر پر آؤ تو میرے لیے بریانی، لال روٹی اور نہ جانے کیا کیا لے کر آنا، اور ساتھ میں ان آئٹموں کو ہضم کرنے کے لیے کوکا کولا بھی لے کر آنا تاکہ ہضم کر سکو۔ تو اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں، دراصل اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ ہی تو مرنے سے پہلے کسی کو علم ہوتا ہے کہ وہ کب مرنے والا ہے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ آ کر اپنے بچوں کو دیکھے، بچوں کو، نواسہ نواسیوں کو، پوتا پوتیوں کو، کاروبار کو دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لوٹے تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے والدین کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے لیے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان میں ہمارے لیے راحت اور اسباق ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ویڈیو کو کم از کم ان لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دے جو یہ سمجھتے ہوں کہ مرنے کے بعد روحیں
قبروں سے واپس آتی ہیں اور وہاں پر بھی اگر قبرستان میں بھی رہتی ہیں تو ایک دوسرے سے ملتی رہتی ہیں اور جناب وہ زیارتیں بھی کرتی ہیں اور وہاں تو کوئی جا کر دیتا بھی ہے، تقسیم بھی کرتا ہے، ایصال ثواب بھی پہنچاتا ہے، تو سب بہت خوشیاں مناتے ہیں کہ جناب فلانے کے بچے نے یہ بھیج دیا ہے، فلانے کے بچے نے یہ نہیں بھیجا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور صحیح احادیث سے ان غیبی امور کو مجھے اور آپ تک پہنچانے کے لیے کسی بھی محدث نے صحیح حدیث یا قرآن کی کوئی آیت نقل نہیں کی ہے، جیسے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ سعد الخذلان نے بیان کر دیا ہے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون